36 کہہ دیجئے وہی رحمان ہے جس پر ہم ایمان لے آئے. قل هو الرحمن آمنا به، کہہ دیجئے وہی رحمان ہے جس پر ہم ایمان لے آئے ہیں. وعلیہ توکلنا، اور صرف اسی پر ہم نے توکل کیا، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں. رسول اللہ سے کہا گیا، مکے والوں سے کہو تم نے جو کرنا ہے اللہ ہمارے ساتھ جو بھی کرے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، اس رحمان پر، اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، ہمیں کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے. فَسَتَعْلَمُونَ، پس ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون صریح گمراہی میں ہے. رسول اللہ سے کہتے تھے یہ گمراہ ہے. وہ جو سورہ ہے نا، سورہ نجم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا، قسم ہے ستارے کی جب وہ گر جائے یا غروب ہو جائے. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا، رسول اللہ اپنے نبی کو ڈیفینڈ کر رہے قسم کھا کر کہ نہ ہمارا نبی گمراہ ہوا ہے نہ بہکا ہے. اس ضل اور غوا میں بھی فرق ہے کہ ہم نے اپنے کاروان قرآن کے دروس میں بیان کیا. ضل ہوتا ہے کہ اسے صحیح منزل کا پتہ ہو لیکن راستے سے ہٹ جائے، اور غوا ہوتا ہے کہ نہ منزل کا پتہ ہو اور نہ راستہ صحیح ہو. ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا، یہ اللہ ڈیفینڈ کر رہا ہے کافروں سے، اپنے نبی کے ذریعے کافروں سے بات کر رہا ہے. مت کہو کہ یہ گمراہ ہے، تم گمراہ ہو. یہاں بھی وہی بات کی جا رہی ہے کہ فَسَتَعْلَمُونَ، ہم تو ایمان لے آئے ہیں. رسول ان سے کہہ دیجئے ہم تو ایمان لے آئے اس رحمان پر اور اسی پر ہمارا توکل ہے. بہت جلد تمہیں علم ہو جائے گا کون کھلی گمراہی میں تھا، کون صریح گمراہی میں تھا. اور آخری آیت اس کی، آیت نمبر 30، اس میں پانی کا ذکر ہے. چونکہ پانی وہ صحرائی علاقہ تھا، بہت امپورٹنٹ چیز تھی مکہ والوں کے لیے، اور وہ تو صحراؤں میں پھرا کرتے تھے، جہاں پانی ہوتا تھا وہاں وہ رک جایا کرتے تھے. تو اللہ فرماتا ہے کہ کہہ دیجئے، بتلاؤ تو کہ اگر تمہارا یہ پانی زمین کے اندر اتر جائے، یعنی ابھی تو یہ اوپر اوپر تمہیں مل جاتا ہے، اگر یہ زمین کے اندر چلا جائے، اور یہ پانی کا زمین کے اوپر بھی آنا، یہ بھی اللہ کا ایک عجیب و غریب نظام ہے. ٹھیک ہے نا. ہمارا وہ علاقہ جو ہے وہ رجوع سادات شنیوڑ کے پاس ہے، فیصل آباد کے. تو فیصل آباد کا پانی کھارا پانی ہے بہت، جو وہاں کی اپنا ان کا پانی ہے. تو گورنمنٹ نے ایک ادھر ایک پلانٹ لگایا ہمارے علاقے کے بالکل ساتھ ہی، کہ جہاں سے پانی فیصل آباد کو پرووائڈ کرتے تھے. تو وہاں پر یہ ان اصبح ماؤکم غورا، تو واٹر ٹیبل جو تھا ہمارے علاقے کا وہ اتنا پانی ادھر گیا کہ وہ نیچے چلا گیا. تو لوگوں کو اپنے ٹیوب ویلز کے بور جو تھے وہ بہت گہرائی میں جا کر کروانے پڑے. تو یہ تو گہرائی میں مل گیا، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اگر اللہ اسے گہرائی میں لے جائے تو تم کیا کرو. اور یہ توحید کیا ہے. دیکھیں قرآن مجید چاہتا ہے کہ توجہ خدا کی طرف مرکوز. اصل اہل بیت اطہار کیا کرتے ہیں، رسول اللہ کیا کرتے ہیں، مخلوق کا ہاتھ پکڑ کر خدا کے ہاتھ میں کنیکٹ کرتے ہیں بندوں کو اللہ سے. نہ کہ کہتے ہیں کہ اللہ نہیں ہم. یہ سورہ نساء کی آیات ہے کہ کسی بشر کو حق نہیں پہنچتا، توجہ فرمائیے، کسی بشر کو، اور یہاں بشر سے مراد نبی ہے جیسے کہ آگے آ جائے گا، کسی بشر کو یہ حق نہیں ہے کہ اللہ اس کو حکمت اور نبوت عطا کرے اور وہ بندوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جائے. اور وہ یہ حکم تمہیں کبھی نہیں، یہ غور سے سنیے گا، اور وہ تمہیں کبھی ہمارا نمائندہ تمہیں امر نہیں کرے گا کہ نبیوں کو اور فرشتوں کو رب بنا لو. آج رب کے نعرے لگتے ہیں یہاں پہ، یہ سورہ نساء کی آیت ہے. ہمارا نبی تمہیں کبھی نہیں کہے گا کہ فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لو. اور اینڈ کی آیت کا، کیا وہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کا امر کرے گا. یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو رب بنا لینا. قرآن کیا کہہ رہا ہے، ہمارا نبی
اس کو حق ہی نہیں ہم نے دیا کہ وہ یہ بات کرے کہ کسی نبی کو یا کسی فرشتے کو رب بنا لو. اور پھر اللہ کیا فرماتا ہے کہ کیا وہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کا امر کرے گا؟ اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ أَنْتُمْ مُؤْمِنُونَ. یعنی اس نے آیا، نبی آیا، اس نے تمہیں ایمان کی دعوت دی، جب تم ایمان لے آئے پھر وہ تمہیں دوبارہ کہے گا کافر ہو جاؤ کسی اور کو رب بنا کر. یہاں پہ کیا بنا دیا لوگوں نے. کہہ دیجئے، بتلاؤ تو اگر تمہارا یہ پانی زمین میں جذب ہو جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے آب رواں لے آئے؟ یعنی اللہ اگر اس کو غائب کر دے تو کوئی ہے اور کہ جو اللہ کے مقابلے میں آ کر تمہیں دوبارہ پانی لا کر دے؟ ان باتوں پر غور کرنے سے بہت سارے عقدے کھل جاتے ہیں، بہت ساری خرابیاں انسان کے اندر سے نکل جاتی ہیں. پروردگار